چیلنج ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے فصیح شعراء، جنہیں فصحائے عدنان، بلغائے قحطان کہا جاتا ہے، جس میں امرؤ القیس ہے۔ شاعری عربی کی ایسی کہ امرؤ القیس کی شاعری سننے کے لیے لوگ سفر طے کر کر کے آتے تھے۔ اس کی عربی دانی ایسی کہ عرب والے اس کی فصاحت پر ناز کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے عجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ عرب اپنی زبان پر اتنا ناز کرتا کہ اپنے علاقے کے علاوہ سب کو گونگا کہتا۔ عجم کے معنی گونگا، جو علاقے عرب میں نہیں آتے ان کو عجم کا علاقہ کہا جاتا۔ عجم کا علاقہ مینز مطلب یہ لوگ گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اتنا انہیں اپنی زبان پر غرور تھا، مگر جناب جائے استاد خالی ہے، استاد کی جگہ خالی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا ایک دن ایسا نور چمکے گا جو ان کے سارے غرور کو چکنا چور کر دے گا۔ کیا کہا؟ توجہ رکھیے گا۔ چیلنج، ان لوگوں نے یہ تو پچھلی امتوں کے قصے سنا دیتے ہیں، محمد کہانیاں سنا رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پر اعتراض ہوا، حضور نہیں بولے، اللہ بول پڑا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر یہ کتاب ایسی عام سی کتاب ہے تو لاؤ نا، جیسی ہم نے ایک سورت لکھی ہے ویسے تم بھی لے آؤ۔ چیلنج، لاؤ فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت اس جیسی لے کر آؤ۔ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ کن لوگوں سے؟ جن کی فصاحت پر دنیا ناز کرتی تھی، اور ان کی شاعری کا معاملہ یہ تھا، حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ شریف پر ایک تختی لٹکائی جاتی تھی، تختی، اور اس تختی کے اوپر بیسٹ شعر جو تھا، بہترین جو فصاحت والا شعر ہوتا، اس فصاحت والے شعر، بلاغت والے شعر کو اس دروقت خانہ کعبہ کی پر جو لٹکا ہوا تختہ تھا اس پر لکھا جاتا، اور اس وقت تک وہ شعر لکھا رہتا جب تک کہ اس سے بہترین کوئی شعر نہیں آ جاتا۔ پڑھنے والا پڑھتا، شاعر کا نام نیچے لکھا رہتا، اس شاعر کی فصاحت کی داد دے کر واہ واہ کر کے چلا جاتا۔ جب چیلنجز کے دور چل رہے تھے تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ میرے کریم مصطفیٰ جب وہاں سے گزرے، دیکھا یہ شعر لٹکا ہوا، دل میں کچھ خیال آیا ہوگا۔ اللہ پاک نے جبریل سے کہا جاؤ جبریل اور محبوب کو قرآن سناؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک ایک آیت کے سارے حروف برابر ہیں اور سب قافیے کے مطابق ہیں، کوثر، وانحر، ابتر، سب قافیے کے برابر۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سرکار امیر المومنین عمر بن خطاب کو کہا جاؤ عمر، اسے تم خانہ کعبہ کی تختی پر لٹکا لکھ دو۔ آج تک بڑے بڑے شعراء اپنی شاعری کا اظہار کرتے اور اپنے قافیے اور اپنے ردیف سے لوگوں کو مبہوت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جا میرے جانثار اور کعبے کی تختی پر یہ لکھ دے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ لکھ دیا گیا، اللہ اکبر، آنے والا آتا، پڑھنے والا پڑھتا اور پڑھ کے یہ کہتا مَا هَذَا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لوگ آتے پڑھتے چلے جاتے، بڑے بڑے شعراء آئے جو اپنے سوا لوگوں کو گونگا کہتے تھے، آج وہ خود قرآن کے سامنے گونگے نظر آ رہے تھے۔ جو اپنے سوا لوگوں کو بے زبان کہتے تھے، آج شعراء کی زبانیں کانپ رہی تھی، اور اس جیسی شاعری کرنے کی حیثیت بڑے بڑے لوگوں میں نہیں تھی۔ آخرکار لوگوں نے کہا تو یہی کہا بڑے بڑے شاعر دیکھے ہیں مگر یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا کلام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ قرآن مقدس ہے، قرآن لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے، معجزہ دکھانے والا ہے، بڑے بڑے فصاح کو عاجز کرنے والا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا جن کی فصاحت اتنی ہائی فائی تھی، ان کو کہا لاؤ ایک سورت لے آؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن مقدس کی، ہے نا؟
اس چھوٹی سی سورت کی مثل لے آؤ، ایسی کوئی لے آؤ. دیکھیں نا آپ ذرا سا غور کریں. 3 آیتیں ہیں، ایک لائن ہے، ایک لائن ہے. ان سے کہا جا رہا ہے تو صبح عربی، شام عربی، دوپہر عربی، رات عربی، دن عربی. ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سورت ایسی لے آؤ، ایک سورت لے آؤ. ایک لائن بھی قرآن کی فصاحت کے معیار کے مطابق وہ نہیں لا. قرآن نے چیلنج کو ہلکا کیا. یہاں تو یہ ہے کہ سورت لے آؤ، پتہ چل گیا ان کی اوقات نہیں ہے کہ ایک پوری سورت لے آئیں. ہاں تو پھر قرآن نے چیلنج ہلکا کیا، کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ جو آیت میں نے پڑھی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. انسان، اے محبوب آپ فرمائیں کتاب میری ہے تو کیا ہوا، دی تو آپ کو ہے، اسی لیے آپ فرمائیں. کیا فرمائیں؟ یہ حضور کی امپورٹنس ہے. اللہ ڈائریکٹ خود نہیں فرماتا، کہہ رہا ہے کلام خدا کا، اور کہہ رہا ہے نبی تم فرماؤ. اے اللہ تو ڈائریکٹ بھی تو فرما سکتا ہے، بات تو تیری ہے. کہ بات بے شک میری ہے، مگر پہنچانے والے محبوب کی اہمیت کا بھی تو اندازہ ہونا چاہیے. جب ہم اپنی بات بغیر محبوب کے تم تک نہیں پہنچا سکتے تو تم بغیر محبوب کے ہم تک پہنچنے کی بات کیسے کر رہے ہو؟ وہ چاہتا پیڑ سے آواز آ جاتی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی. وہ چاہتا آسمان سے آواز آ جاتی. حضور علیہ السلام سے کہا اللہ نے، اے محبوب آپ فرماؤ، آپ سے ہمیں پیار ہے، تمہاری زبان سے بات نکلے گی تو ہمیں اچھی لگتی ہے، آپ فرماؤ، اس لیے آپ فرماؤ، بات میری ہے، کہیے آپ. کیا چیلنج؟ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. صرف انسان نہیں، کہ تم اپنے جناتوں کو بھی بلا لو اور انسان سارے جمع ہو جائیں، جنات بھی ان کے ساتھ مل جائیں. کس بات پر؟ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. قرآن تو نہیں لا سکتے، قرآن کی طرح کچھ لے آئیں. مثل کہا، عین نہیں کہا. قرآن کی مثل لے آؤ، قرآن جیسا لے آؤ، جیسا. قرآن تو نہیں لا سکتے، قرآن تو خدا کی شان ہے. قرآن کی طرح کچھ لے آؤ. یہ چیلنج کیا. پھر کہا لا یاتون بمثلہ، لے آؤ. پھر کہا نہیں اس کے مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. یہ جنات، یہ انسان، یہ سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں، پھر بھی قرآن کی طرح کچھ نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، یہ پورے قرآن کے لیے چیلنج. دیکھا کہ اوقات نہیں ہے اتنی کہ پورے قرآن کی طرح کچھ لائیں، تو پھر چیلنج ہلکا کیا. کیا کہا؟ کفل یاتو بسورت من مثلہ. چلیں نا کوئی سورت لے آئیں، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو کوئی ایک سورت لے آئیں. ظاہر ہے کہ انا اعطینا کل کوثر پر ڈھیر ہو گئے، تو پھر قرآن نے چیلنج کو اور ہلکا کیا. کفل یاتو بحدیث مثلہ. قرآن جیسی ایک بات ہی لے آؤ، سورت نہیں لا سکتے تو ایک بات لے آؤ. یار عقل حیرت میں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کچیل والو، سوال یہ ہے کہ عربی میں ایک بات تو وہ کہہ سکتے تھے، ایک بات، مگر وہ بھی نہیں لا پائے. وجہ دو. ایک تو یہ کہ جتنی فصاحت قرآن میں ہے اتنی فصاحت کہیں مل ہی نہیں سکتی. جتنی بلاغت قرآن میں ہے اتنی کہیں مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ بندوں کی زبان اور ہے، خدا کا کلام اور. ایک بات. اور دوسری بات کہ وہ اپنی زبان سے بات تو کہہ دیں، بات تو کر دیں، مگر حضور کی زبان کہاں سے لائیں؟ یہ باتیں تو نکلی حضور کی زبان سے، یہ کلام نکلا تو حضور کی زبان سے ہے، یہ کلام نکلا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہے. لوگ
ایک بات تو کہہ دے، عربی میں کچھ بول دے، مگر وہ مٹھاس جو مصطفیٰ کی زبان میں ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی کو عاشق نے کہا میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان، اس کے پاس بھی زبان، اس کے پاس بھی زبان، اس کے پاس بھی زبان، مگر بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کی طرح ایک آیت ایک بات لانی تو بڑی بات ہے، مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے اس جیسی بات کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ سب کی زبانیں اور ہیں، محمد عربی کی زبان اور ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ قرآن مقدس دیکھیں، یہ تینوں قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ انداز ہے چیلنج کا۔ پہلے کہا پورا قرآن لے آؤ، اگر کہتے ہو جھوٹا ہے نہیں لا پائے، تو کہا چلو کوئی بات نہیں، پورا قرآن نہیں لاتے تو ایک سورت قرآن کی طرح لے کے آ جاؤ، نہیں لا پائے، تو قرآن نے اور چیلنج ہے، اچھا ایک بات لے آؤ، نہیں لا پائے اور نہ قیامت تک لا پائیں گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔